السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات عام راتوں کے مانند نہیں ہیں، بلکہ بہت سی احادیث سے اس رات کا فضیلت و عبادت کی رات ہونا ثابت ہے۔ اس لیے اس رات میں جاگ کر انفرادی طور پر عبادت کرنا، نفلیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور دینی و دنیاوی جو بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنا وغیرہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں دیگر خرافات جو عوام میں رائج ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں بلکہ ناجائز و بدعات ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کیا کیا خرافات عوام میں رائج ہیں۔ نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا، یہ بدعت ہے۔ نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا، لائٹیں وغیرہ جلانا، یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ نمبر 3، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی و ستھرائی کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ خاص طور پر اسی دن صفائی نہیں بلکہ قبرستان وغیرہ کی ہمیشہ صفائی ہونی چاہیے۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات کو حلوہ خوری، خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو حلوہ بنانا اور اسے کھانا، یہ بھی بدعت میں شمار ہے۔ نمبر 5، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا۔ نمبر 6، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردہ کی روح آ کر آرام کرے گی۔ نمبر 7، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کھائے گی، یہ بھی بدعت ہے۔ نمبر 8، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ نمبر 9، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری نماز ادا کرنا۔ نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا، یہ بھی بدعت میں شمار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات عبادت کریں، لیکن تنہا عبادت کریں، انفرادی طور پر۔ اجتماعی مل کر گروپ بنا کر عبادت کرنا یہ بدعت میں شمار ہے۔ نمبر 11، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے، پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا، یہ بھی بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 12، 15 شعبان کی رات کو شب قدر کا نام دینا، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات یعنی برات کی رات کہا جاتا ہے، نہ کہ شب قدر۔ شب قدر یہ دوسری رات ہوتی ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ وہ رمضان میں آتی ہے۔ نمبر 13، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 14، آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ سب کے سب بدعات میں شمار ہیں۔ ناظرین، 15 شعبان کی رات میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو دین سے ثابت ہو۔ 3 ایسے کام جو شریعت سے ثابت ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی وقت قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا، اصحاب قبور کے لیے دعائے استغفار، ایصال ثواب کرنا۔ نمبر 3، 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھ لینا۔ ان کے علاوہ جتنے امور بیان کیے گئے ہیں وہ ساری کی ساری بدعات و خرافات کے قبیل سے ہیں۔